خواتین کا ہاتھ پیر کے بال صاف کرنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا لڑکیوں کے ہاتھ پیر میں اگر بال زیادہ ہوں تو شادی سے پہلے صاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ زیادہ نہ بھی ہو تو بھی صاف کر سکتی ہیں، شادی سے پہلے بھی کر سکتی ہیں، شادی کے بعد بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کیا خواتین اپنے پورے جسم کی ویکس کروا سکتی ہیں؟ فرحت خانیوال سے جی کروائی جا سکتی ہے، جائز ہے. عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کی بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا نام کیا ہے؟ محمد نقاب لاہور سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی. آپ سوچیں اس میں کیا ٹھکانا ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت کو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ. جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو تو ٹھیک ہے. پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کی جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے. یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بہت زیادہ بھلا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کی تو. لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بصورت بنایا. بصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے کی خط و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک کے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے. آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہے، کسی کی باریک ہوتی ہے، گھنی ہے وہ باریک کروا لے. یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالا. یہ سب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل میں یہ لوگ راضی نہیں. یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی. مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا، چمڑا چینج ہو گیا، اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی. تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا. جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا خواتین ہیں تو اس کی پاؤڈر لگا لیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کو چاہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ. تیزاب سے میری مراد یہ کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں. تو اس سے زیادہ نہیں، یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا لی، باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پہ، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے. سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد. تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز. ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو، جو عام طور پر کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی، بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہے. یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہے، کسی کی باریک ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے. لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہو، پھر بعض اوقات گنجائش ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئے، تو اس کی گنجائش نہیں ہے. تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے کیا جاتا ہے، یہ کام حرام ہے، ناجائز ہے. اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہے کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے، حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے. دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے، یہ عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اپر لپس بنوانا خواتین کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں وہ ان کا نقصان. دنیا کی سب سے بڑی توپ چاہیے بنا دی لوگ، کیونکہ وہ دیوار کو توڑنا آسان نہیں تھا. اب میں جلدی سی بات سمیٹتا ہوں. سلطان محمد فاتح نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا، بہت جانیں ضائع ہو رہی ہیں. مشورے میں یہ طے پایا، استخارہ نہیں نکالا، مشورہ کرنا بھائی ایک ہی راستہ ہے، پانی کے راستے سے ہم بحری جہازوں کے ذریعے اندر جائیں تو پیچھے سے ہم اگر اٹیک کریں راتوں رات بحری جہازوں کے ذریعے ہم پانی پہ بیٹھ کے پچھلی جانب سے اٹیک کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے دشمن کو تو پتا تھا نا کہ بحری جہازوں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ، لیکن بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے پانی کا راستہ نہیں تھا. اس لیے دشمن نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی پانی پہ سوار ہو کے پیچھے سے اٹیک کرے گا، کیونکہ پانی پہ سوار ہونا تو آسان تھا، پانی تک پہنچنے کا محمد بن فاتح کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں تھا. سلطان محمد فاتح کے پاس پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ، اس لیے دشمن نے سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، امپاسبل ہے.
اس لیے اس راستے کو چھوڑ دو بھائی. آپ کے پیچھے سمندر ہے, آپ کو پتا ہے یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اٹیک ہو سکتا ہے, لیکن سمندر کے بعد خشکی ہے. تو اب آپ بے فکر ہو جاتے ہو نا بھائی, خشکی پہ تک جہاز کیسے لے کر آئیں گے وہ, اور خشکی بھی ریتیلی یا کوئی ویسی نہیں ہے, پتھریلی زمین ہے. ان کو تھا جو استنبول میں جن عیسائیوں کی حکومت تھی, انہوں نے کہا یہاں سے تو اٹیک ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. سلطان محمد فاتح نے سارے مجاہدین کو جمع کیا کہ مشورہ کرو. انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے. کسی ذہین نے مشورہ دیا کہ یہ جو خشکی ہے نا, پتھریلی زمین, اس پہ بڑی بڑی کشتیوں کو, بحری جہازوں نما کشتیوں کو خشکی پہ لے جا کے پانی پہ اتار دیا جائے. خشکی پہ ان کو لے جا کے کہاں اتارے ہم؟ خشکی پہ چلائیں کیسے اتنے بڑے جہازوں کو؟ دھکا کون دے گا بھائی؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوگا. اس کے لیے یہ تجویز سامنے آئی کہ جتنے بھی جانور ہیں, دمبے بکرے, سب کو ذبح کر کے راتوں رات ان کی چربی پگھلا کے اس خشکی پہ, اس پتھریلی زمین پہ ڈال دو, پھسلن پیدا ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ پھر ہم بڑے بڑے جہازوں کو اس پہ رکھیں گے, اور خاص ٹیکنیک استعمال کی ہوگی. اب میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا کہ میں پورا وہ نقشہ کھینچ کے بتاؤں آپ. خاص ٹیکنیک استعمال کر کے اس کیا کرنا ہے, ان بحری جہازوں کو دھکا دینا ہے. کس کے اوپر؟ اس خشکی کے اوپر, اور پانی میں اتارنا ہے. اور پانی میں اتارتے ہی فوج کو اس پہ سوار کر دیتے ہیں کئی جہازوں پہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو بچوں کا کھیل؟ یہ گورے یہ واقعات لکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ گورے لکھ رہے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں کہ یہ ایسا کام کر کے دکھا دیا جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آپ کا ویژن بہت بڑا ہے. اتنے جہازوں کو پانی میں اتارنا, اور صبح روشنی سے پہلے یہ کام کر لینا, اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, اتنے جانوروں کی. آپ ایک جانور کسائی کے حوالے تو کرو نا یار, بقرعید کے دن آپ اس کو ٹاسک تو اتنی دیر میں تو یہ کر کے دکھا. 20 لوگوں کے فون اٹھا رہا ہوگا, آرام کی صبر کر رہا ہوں, 20 کسٹمر ایک کا بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہوگا. اتنے جانوروں کو بولو ذبح کرنا. پھر دشمنوں کے جاسوس بھی گھوم رہے ہوتے ہیں نا, دشمنوں کے جاسوس کی وہاں تک اطلاع پہنچنے سے پہلے اس ٹاسک کو مکمل کر لینا. اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, ان کی چربی نکالنا, دیگوں میں ان چربیوں کو پگھلانا, ان چربیوں کو پتھروں پہ ڈالنا, بڑے بڑے جہازوں کو ان پتھروں پہ اتارنا, ان کو پھر فوجیوں کی مدد سے دھکا دینا, پانی میں اتارنا, پانی میں لے جا کے پوری آرمی کو سوار کر دینا اس پہ, اور صبح ہونے سے پہلے ان کے جاگنے سے پہلے پچھلی جانب سے جا کے اٹیک کر دینا. میرے بھائی کہانی میں, فلموں میں, ڈراموں میں ہو سکتا ہے, یہ اوریجنل میں بولو, اوریجنل میں وہ کر سکتے ہیں جو چست نہیں ہو بلکہ انتہائی چست ہو, انتہائی محنتی ہو. سمجھتے ہو؟ بس سیکنڈوں میں شروع کرو. ایسی کی تیسی اگر یہ پوستی قوم ہوتی جو ہم لوگ جیسی قوم, ٹھٹے مار کے فوجیوں کو اٹھاتے ہیں, کہ پٹھے اٹھنا, استنبول فتح کرنے آئے, اپنی ماموں کے گھر آیا تو یہاں پہ یہی چل رہا ہوتا ہے نا. ایک گٹکا نہیں ملا اس کا گڑ, کہہ رہے صاحب آپ مجھے چائے نہیں ملی, آج میرا مٹر کیا ہے, آج مجھے کافی نہیں ملی, میں تو سگریٹ کا عادی ہوں, پینے کا عادی ہوں, نانی کا فون آیا ہوا ہے, ماموں کا انتقال ہو گیا ہے. نہیں ہوتا بھائی, قومیں کبھی بھی اس طرح سے ترقی, ہمارے حکمران ٹھیک بھی ہو جائے نا تو بھی فی الحال ترقی کا جو اسٹائل چل رہا ہے نا بہت ٹائم لگے گا. پہلے حکمران ٹھیک ہوں گے, پھر وہ قوم کو ٹھیک کریں گے, پھر جا کے ابھی امام مہدی تک فی الحال آپ تھوڑا سا. اب تو اس نے کسی قدر پھرتی سے کام کیا ہے, راتوں رات سینکڑوں جانور, اور رسک کتنا ہے کہ اگر یہ پروگرام فیل ہو گیا نا تو لینے کے دینے کو, کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا. گئے کام سے کیا ہوا ہے, آپ ڈاکومنٹری دیکھیں جو ترکی نے بنائی ہے, ہم نے تو وہاں جا کے ترکی میں دیکھی ہے, خدا کی قسم ایسا چیزیں نکلتی ہے نا انسان کی. جب وہ طیب اردگان نے ایک بڑا زبردست سیٹ اپ بنایا ہے اس پورے نقشے کو دکھانے کے لیے نا, پلانیٹوریم بنایا اس نے بہت بڑا زبردست, سیارہ گاہ ہوتی ہے نا اس طرح کا, آپ جاؤ پورا جنگ کا نقشہ, اس میں آدمی کی چیزیں نکلتی ہیں, رونا آتا ہے یار ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے. 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے, 2 بجے کراچی میں. آپ کسی سے بولو کہہ رہے میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, ابھی 2:30 بج رہے ہیں, ہو رہا ہے ناشتہ. یہ استنبول فتح کریں. اچھا خیر, تو اس لیے میرے بھائی بار بار کہتا ہوں چست بنو چست. ہماری شریعت کو سستی پسند. جب ہم چست تھے دنیا ہماری تلواروں کے سائے تھی, تو ہم سست ہیں تو سمٹتے چلے.
تو ہم اب اس لیے پھر میں آگے کھانے کو فوکس کرتا ہوں. پھوڑنے پھاڑنے والا، لڈو، مٹھائیاں، گلاب جامن، برفیاں ہر وقت پھوڑنے والا، کبھی بھی چست. میڈیکل سائنس کہتی ہے جتنی سستی میٹھا کھانے سے ہوتی ہے یا پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے، جو کارب ڈائٹ ہوتی ہے نا اناج وغیرہ، اتنی سستی کسی چیز سے نہیں. ہمارے پیغمبر کی خوراکیں دیکھو، وہی خوراکیں کھاؤ جو ہمارے پیغمبر نے کھائی. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے جسم میں پھرتی آئے گی. آپ کے لیے فجر پڑھنا آسان، فجر کی نماز میں پہنچنا بولو آسان، ظہر میں پہنچنا آسان. آپ کو اپنے نفس سے اتنا عبور ہو جائے گا، اپنے اوپر اتنا کنٹرول. جب چاہو گے روزہ رکھو گے آپ. اب تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، نفلی روزہ. پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے، ایام 20 کا روزہ سنت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھنے کا سوچتے سوچتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی. بھائی جب آپ کھانے پینے پہ کنٹرول ہو جائے گا نا آپ کا، تو نفلی روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا؟ بولو. ابھی ہم پتہ ہے کہ ہمارا جو اسٹائل چل رہا ہے، انسان کا نفس جو ہے نا ایک گھوڑے کی طرح ہے. انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کس طرح ہیں؟ گھوڑے کی. اگر گھوڑے پر آپ سوار ہو اور لگام آپ کے ہاتھ میں ہو تو یہ گھوڑا آپ کو منزل پر بہت جلدی پہنچا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، آپ کا گھوڑے پہ کنٹرول نہ ہو، بلکہ گھوڑے کا آپ پہ کنٹرول ہو جائے، گھوڑا اپنی مرضی سے آپ کو گھما رہا ہو، تو آپ کی 2 منٹ میں ایسی کی بولو کیسے. میں بھگتا ہوا ہوں. ایک دفعہ ہم پرانی بات ہے طلبی کے دور میں گھوڑے سواری کے لیے گئے. گھوڑا بڑا سرکش تھا. ہم جب گھوڑے کی پوچھ پہ بیٹھے تو میں نے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھوڑا میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تھوڑی دیر میں کس کے کنٹرول میں آ گیا؟ گھوڑے. میں یہاں بھگا رہا ہوں کہیں لے کے جا رہا. میں نے کہا گیا بھائی پروگرام ہمارا کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. یہ میں بھگتا ہوں، اس لیے میں یہ مثال بڑے مزے سے دے رہا ہوں. جب تک گھوڑا آپ کے کنٹرول میں، آپ کو منزل تک پیدل چلنے والے کی نسبت جلدی پہنچا رہا ہے. جن لوگوں میں خواہشات ہی نہیں ہوتی نا وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے. یہ بھی ذہن میں رکھو، خواہشات کا ہونا ضروری ہے. یہ ایندھن کا کام کرتی ہے، فیول کا کام کرتی ہے، لیکن یہ خواہشات آپ کے کنٹرول میں. اسلام آپ کو خواہشات کو چلنے کا حکم نہیں دے رہا، خواہشات کو لگام دینے کا حکم دے رہا ہے. یہ فیصلہ آپ کی کرنا ہے کہ کون سی خواہش پوری کرنی ہے، کون سی پوری نہیں کرنی. جب یہ بات مجھے سمجھ میں آئی میں نے کہا 4 شادی والی پوری کرنی ہے اور زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خواہشات سے تھوڑی اللہ منع کر رہا ہے. اللہ نے کہا بھائی لگام دو. اللہ میں نے کچھ خواہشات بولا کر سکتے ہو، کچھ کا بولا نہیں کر سکتے. اور جب جائز خواہشات پوری کر لو تو ناجائز کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے. ویسے بھی انسان کی فطرت ہے. آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ خرید کے اگر پانی پی لو تو چوری کر کے پینے کا دل کرے گا؟ بولو نا. آپ کو بھوک لگ رہی ہے، خرید کے روٹی کھا لو تو چوری کر کے روٹی کھانے کا جب روٹی سے پیٹ بھر جائے گا تو چوری کرنے کا فری میں بھی کوئی دے گا؟ آدمی کہے گا نہیں بھائی نہیں لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ خواہشات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. اپنی لگام، میں نے جیسے گھوڑا مجھے لے کے بھاگ رہا تھا، سب ہمارے ساتھی دیکھ رہے تھے ہو کیا گیا، وہ ادھر جا رہا ہوں. پھر میں نے جان کیسے بچائی ہے؟ مجھے لگا کہ یہ گیا، میں گیا تو میں نے جان ایسے بچائی، میں نے چلتے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے کلبازیاں کھا کے. میں نے کہا یہ کم چوٹ آئے گی، یہ مجھے پتہ نہیں کدھر لے جا کے مارا. اور پھر عجیب بات آپ حیران ہو گئے سن کے، یہ سرکش ہوا کیوں پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی کیا بولو یار، مسجد میں ایسی باتیں مناسب. گھوڑی کے ساتھ کھڑا رہا، اس کو وہاں سے ہٹا دیا. پھر کسی نے بتایا کہ یہ گھوڑی کی محبت میں جو ہے نا، اس کی دوست ہے، یہ فرینڈ ہے، یہ دونوں جیون ساتھی ہے، جب بھی جاتے ہیں دونوں ساتھ جاتے ہیں. آپ اکیلے کو لے کے نکل لیے. مجھے عبرت ہوئی کہ بھائی یہ آدمی بیوی کے بغیر مکمل بولو نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ فطرت ہے انسان کی، سکون میں نہیں ہوتا. اس لیے سفر میں جب اللہ وسائل دے تو بیگم کو ساتھ لے کے جائے. وسائل نہیں تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں تو ساتھ لے کے جائے. یہ آپ کی شریف ہونے کی علامت بھی ہوگی. خیر جلدی سے بات کو بس 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. تو اب کیا ہے میرے بھائی، خواہشات کو آپ نے، اب لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہی خواہشات آپ کو جلدی منزل مقصود تک پہنچانا. اور اگر خواہشات کے غلام بن گئے نا، ہم لوگ بنے ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے تھوڑی اٹھتے ہیں. جب سو کے تھک جاتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم عقل سے نہیں کھاتے ہیں، خواہشات سے کھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو میں اتنا پھوڑ رہا ہوں، برگر کھا کھا کے لوگ برگر بن گئے ہیں، نہیں چھوڑے. کل دیکھو میں ایک جگہ گیا ہوں نا بیان کے لیے، انہوں نے میرے سامنے پیسٹریاں لا کے رکھی، بہت زور لگایا کہ کھانا نہیں کھانا. تھوڑے سے ناراض ہونے لگے. میں نے پھر ان سے کہا دیکھیں
اگر میں لوگوں کے مشورے پہ کھانا شروع کر دوں، لوگوں کو آپ جب کہیں کھاؤ تو میں بھی کھاؤں، تو میں باہر نکلوں گا کوئی اور صاحب کچھ اور کھلائیں گے. مولانا لوگ ہیں جیسے نالائقوں کو بھی اللہ نے کتنی کتنی عزت دی تھی، ہر آدمی کھلانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں وہ ایئرپورٹ کا واقعہ ہے نا، وہ لے آئے پیسٹری یہ لے آئے کھائیں. میں نے کہا بھائی نہیں کھا سکتے، ڈھیٹ بننا پڑتا ہے انسان. تو حالانکہ دل چاہ رہا تھا میرا، چاہ رہا تھا کہ 2 پیسٹری اگر ہو جائیں تو فری کی تو ویسے بھی اچھی لگتی. پھر میں نے ان کو سمجھایا دیکھو اگر میں یہی شروع کر دوں تھوڑے دنوں میں جب آؤں گا کیسا ہوں گا، اس طرح لمبائی اور چوڑائی کیا ہو جائے گی برابر. آپ یوں بھی مجھے کر سکتے کیا خیال ہے، اور یوں بھی کر سکتے، اچھا لگوں گا. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا ابھی میں نے کہا بہت ہینڈسم ہوں لیکن پھر بھی تھوڑا سا تو سیٹ لگ رہا ہوں نا، چل پھر رہا ہوں، بھاگا فلائٹ بھی نکلنی تھی بھاگتے ہوئے گیا میں، ابھی بھاگ رہا ہوں چل رہا ہوں. اگر میں یہ کھاؤں گا، انہوں نے کہا ایک سے کیا ہوگا، یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے بھائی. ایک سے ہی ہوتا ہے، ایک دفعہ سے کیا ہوتا ہے بھائی، ایک دفعہ سے ہی. جو ایک دفعہ کھاتا ہے ہر دفعہ وہ ایک ہی دفعہ سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو خواہشات کی غلامی کے بجائے خواہشات پہ سوار ہو جاؤ. کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو کھا لو، تو ہمیں تو بار بار مل رہا ہوتا ہے نا. اللہ نے ہم جیسے ایک تو مولویوں کو لوگ کھاتا دیکھ کے بھی خوش نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں ہر وقت کھاتے رہتے اور کھلاتے بھی ہیں. کھلا بھی پبلک ہی رہی ہوتی ہے، ہمارے یہاں جاؤ ہمارے یہاں دعوت ہے، یہ کھا لیں وہ کھا لیں، مٹھائی کے ڈبے کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، اور پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. تو نہ پکڑو تم کھلا کے خوش ہو رہے ہو تو، اور نہ کھا کے جب منع کر دو تو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی اپنے جسم میں چستی پیدا کرو، اور یہ خواہشات پہ کنٹرول کیے بغیر ممکن بولو نہیں ہے. اس لیے میں اس کو بہت فوکس کرتا ہوں. خوش رہنا خدا کی قسم سستی میں ممکن نہیں. یہ لکھ لو ڈائری. جو سست دیکھو، جو خواتین گھروں میں ہر وقت جتی رہتی ہیں نا کام کاج میں، وہ خوش رہتی ہیں، وہ خوش رہتے ہیں. ابھی جو مرد اور عورتوں میں ڈپریشن کی بیماری یہ فارغ ہونے کی وجہ سے بھی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گھروں میں اتنا خواتین اپنے آپ کو بزی رکھیں کہ عشاء کی نماز جب پڑھ رہی ہو نا تو جھوم رہی ہو نیند سے. یہ حالت ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ گھروں میں عورتوں کو جا کے غلام بنا دو ہر وقت گن پوائنٹ پہ، یہ خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں. آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے یہ کام، آپ خود اپنی سستی دور کرنے کی کوشش کریں. پورا بیان جا کے نا ادھر نکال دیتے ہیں لوگ. تو لیکن حقیقت یہ ہے ہمیشہ ایکٹیو لوگ، چست لوگ آپ کو خوش نظر آئیں گے، اور فارغ لوگ آپ کو ہمیشہ ٹینشن میں نظر آئیں گے. ہلاؤ بچوں کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ نہیں پڑے رہتے بیٹا، اس طریقے سے اٹھو کوئی کام کرو. ہمارے بیٹے نہیں، ان کو پھر باغی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسے کام ان کے ذمہ لگائیں، ہلیں جلیں. میں جانور کیوں پالتا ہوں، مجھے ویسے تو شوق ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے بھی یہ پالیں تاکہ فارغ وقت میں یہ چستی نہیں ہے کہ آپ پب جی کھیل رہے ہیں بٹن دبا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ نے سے بٹن دبائے کروں گا میں پب جی میں. جلدی یہ تو سستی کی اعلیٰ مثال ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے. جانور پالنے میں فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جاگنگ میں، سوئمنگ میں، ان چیزوں میں ہوتی ہے. اس سے آپ کو چستی پیدا ہوگی. نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا. سست آدمی کو اس کا ابا ایک لفظ بولتا ہے نا یہ ایک دم ریپلائی کرتا ہے. چست آدمی کیا کر لے گا، برداشت. ماں کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرے گا، بیگم کی بھی الٹی سیدھی برداشت کر لے گا چست آدمی. لیکن سست ڈپریشن کا ڈبہ ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے ہو، خود بھی ٹینشن میں اور دوسروں کو بھی. اور اللہ کسی کی اولاد کو سست نہ بنائے بھائی. ماں باپ پہ بڑے آرے چلے. میں نے ایسے دوستی گھروں میں دیکھے ہیں نا، ماں باپ کہتے ہیں ہڈارام کھا رہا ہے ہمارا سمجھ کا ہلتا نہیں. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سب کی اچھی کی رپورٹ رکھے اور ہمیں مکمل شریعت پہ چلنے کی توفیق. دنیا کی سب سے بڑی توپ چاہیے بنا دی لوگ، کیونکہ وہ دیوار کو توڑنا آسان نہیں تھا. اب میں جلدی جلدی بات سمیٹتا ہوں. سلطان محمد فاتح نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا، بہت جانیں ضائع ہو رہی ہیں. مشورے میں یہ طے پایا، استخارہ نہیں نکالا، مشورہ کیا بھائی ایک ہی راستہ ہے. پانی کے راستے سے ہم بحری جہازوں کے ذریعے اندر جائیں تو پیچھے سے ہم اگر اٹیک کریں راتوں رات بحری جہازوں کے ذریعے ہم پانی پہ بیٹھ کے پچھلی جانب سے اٹیک کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے دشمن کو تو پتا تھا نا کہ بحری جہازوں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ، لیکن بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے پانی کا راستہ نہیں تھا. اس لیے دشمن نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی پانی پہ سوار ہو کے پیچھے سے اٹیک کرے گا، کیونکہ پانی پہ سوار ہونا تو آسان تھا، پانی تک پہنچنے کا محمد بن فاتح کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں تھا. سلطان محمد فاتح کے پاس
پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں. اس لیے دشمن نے سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, امپاسبل ہے, اس لیے اس راستے کو چھوڑ. بھائی آپ کے پیچھے سمندر ہے, آپ کو پتا ہے یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اٹیک ہو سکتا ہے, لیکن سمندر کے بعد خشکی ہے. تو اب آپ بے فکر ہو جاتے ہو نا, بھائی خشکی پہ تک جہاز کیسے لے کر آئیں گے وہ, اور خشکی بھی ریتیلی یا کوئی ویسی نہیں ہے, پتھریلی زمین ہے. ان کو تھا جو استنبول میں جن عیسائیوں کی حکومت تھی, انہوں نے کہا یہاں سے تو اٹیک ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. سلطان محمد فاتح نے سارے مجاہدین کو جمع کیا کہ مشورہ کرو. انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے. کسی ذہین نے مشورہ دیا کہ یہ جو خشکی ہے نا, پتھریلی زمین, اس پہ بڑی بڑی کشتیوں کو, بحری جہازوں نما کشتیوں کو خشکی پہ لے جا کے پانی پہ اتار دیا جائے. خشکی پہ ان کو لے جا کے کہاں اتارے ہم؟ خشکی پہ چلائیں کیسے؟ اتنے بڑے جہازوں کو دھکا کون دے گا؟ بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے یہ تجویز سامنے آئی کہ جتنے بھی جانور ہیں, دمبے بکرے, سب کو ذبح کر کے راتوں رات ان کی چربی پگھلا کے اس خشکی پہ, اس پتھریلی زمین پہ ڈال دو, پھسلن پیدا ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ پھر ہم بڑے بڑے جہازوں کو اس پہ رکھیں گے, اور خاص ٹیکنیک استعمال کی ہوگی. اب میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا کہ میں پورا وہ نقشہ کھینچ کے بتاؤں. وہاں خاص ٹیکنیک استعمال کر کے اس کو کیا کرنا ہے, ان بحری جہازوں کو دھکا دینا ہے. کس کے اوپر؟ اس خشکی کے اوپر, اور پانی میں اتارنا ہے. اور پانی میں اتارتے ہی فوج کو اس کے